بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ QC5 کے سبق نمبر 20C میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات نمبر 139 اور 140 پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سبق نمبر 20D بھی آج مکمل کریں گے۔ اس سبق میں جو مضمون ہے اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں حق کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی تھی۔ یہاں اسی خطاب کی اگلی کڑی بیان کی جا رہی ہے آیات نمبر 139 میں۔ اسباق جو ہیں، دین پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ یہ معاملہ اللہ سے متعلق ہے۔ یہودیت اور نصرانیت کے بعد کے لوگوں کی ایجاد کردہ ہے۔ انبیاء کرام جو ہیں وہ اصل میں مسلمان ہی تھے، تسلیم کرنے والے تھے۔ نئے الفاظ ان آیات کے اندر، اس پارٹ کے اندر بہت کم ہیں۔ ورڈ بائی ورڈ ہم اسے پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی نئی چیز ہے یہاں پہ سیکھنے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا، حاجہ یحاجو سے نکلا ہے، حاسبہ یحاسبو، مزید فی کا ورڈ ہے۔ حاجہ جھگڑا کرنا، آرگو کرنا۔ اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو نا ہمارے ساتھ۔ ایک نون جو ہے وہ تحاجونا کے ساتھ ہے، تحاجونا، تم سب جھگڑا کرتے ہو، اور دوسرا نا جو ہے وہ ضمیر ہے جو مفعول کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی جھگڑا کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ۔ کہہ دیجئے کیا تحاجونا نا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ ربنا، اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا، اور ہمارے لیے ہے، أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں، أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو مخلصون، اسی کے لیے خالص ہیں، لہو اس کے لیے، مخلصون خالص، اخلاص والے، ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ مخلص کی جمع مخلصون، ہم تو اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، خالص ہیں۔ تو قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ نئے الفاظ یہاں پہ کوئی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، پہلے آ چکے ہیں تقریباً سارے الفاظ ان آیات میں، اور پچھلی آیات میں اللہ نے انہیں، یعنی اہل کتاب کو، الگ الگ طریقوں سے اسلام کی دعوت دی اور بالکل صاف انداز میں اسلام کو پیش کیا تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ ہمارے لیے قرآن میں دعوت و تبلیغ کی اور بات کو پیش کرنے کی بہترین ٹریننگ موجود ہے، اور ہمیں یہ ٹریننگ اور طریقے اچھی طریقے سے سیکھ لینے چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے پر دین کی دعوت دے سکیں۔ دین اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا اہم معاملہ ہے، اور یہ معاملہ اللہ سے متعلق ہے۔ وہی ہمارا رب ہے اور ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس لیے ہم اس سے لا تعلق ہو نہیں سکتے۔ ہمارے کاموں کے، یعنی ہمارے اعمال کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ ہی لاگو ہوتی ہے۔ ہم خود ذمہ دار ہیں اپنے اعمال کے، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں مخلص ہونا چاہیے، یعنی
اخلاص یعنی ہر عمل صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے. ہمیں نہ ہی کسی اور کا خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی نام یا شہرت یا کسی اور جانب سے تعریف کی فکر ہونی چاہیے. یعنی جو ڈرائیونگ فورس ہے عمل کی، وہ ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ کوئی اور چیز نہ ہو، نہ ہی وہ اپنی پروموشن ہو، نہ ہی وہ شہرت ہو، نہ ہی وہ تعریف کی ریکوائرمنٹ ہو، نہ وہ کسی کا خوف ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے. اخلاص کا مطلب یہ ہے. تو ہمیں اللہ کے ساتھ یا اللہ کے متعلق، دین کے متعلق مخلص ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بھی ہے اس کا مطلب کہ ہم اللہ کے راستے میں کم تر چیز جو ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کر کے، اس کو سپیئر کر کے نہ رکھیں، گھٹیا چیز کو سپیئر کر کے نہ رکھیں، چاہے وہ چیز ہو، چاہے وہ وقت ہو، یا چاہے وہ کسی اور شیپ اور فارم کے اندر ہماری صلاحیتیں ہوں. وہ یہ نہ ہو کہ وہ جو کمتر پارٹ ہے وہ ہم نے رکھا ہو اللہ کے لیے، نہیں پرائورٹائز نہ کیا ہو، لوور پرائورٹی کے اندر رکھا ہو. تو لوور پرائورٹی میں رکھیں تو پھر جو سپیئر ہوتا ہے وہی استعمال ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو. آگے دیکھتے ہیں. ام تقولون، ام کیا، ام کا مطلب ہے کیا. تقولون تم سب کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط، یعنی اسباط کا مطلب ہے اولاد، سبت کی جمع اسباط، کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط. انا جو ہے، انا کا اسم ہمیں پتا ہے کہ منصوب ہوتا ہے، یعنی انا کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں 5 الفاظ منصوب نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ واو لگا ہوا ہے بیچ میں، اور یہ وا جو ہے یہ بیسیکلی انا کے اثر کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے، اس لیے پھر پانچوں کے پانچوں جو ہیں یہ انا کے اسم بن گئے ہیں، اسی لیے حالت نصب میں نظر آ رہے ہیں، زبر لگا ہوا ہے آخر میں. تو بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب، کانو ہودن او نصارا، تھے، کیا تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی. کیا تم یہ کہتے ہو، ام تقولون، کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد تھے یہودی یا نصرانی. قل کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو، اعلم اکبرو کے پیٹرن پہ تفضیل، اس میں تفضیل ہم نے پڑھا تھا. اعلم، اصغرو، اکبرو، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ. یہ ام ہے اصل میں، لیکن ساتھ ملا کے پڑھنے کے لیے نیچے زیر لگ گئی، ام اللہ، یا اللہ. یہاں پہ بھی نئے الفاظ آپ دیکھیے گا کہ اس میں بھی ہمیں کوئی نئے الفاظ نہیں ملے، الفاظ سب سر جو پرانے ہے، ہیں. جی جی سر سر اوپر ام جو ہے وہ کیا کے معنی میں آ رہا ہے، اور نیچے ام یا کے معنی میں آ رہا ہے. جی جی یہ کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور یا کے معنوں میں بھی. اصل میں ہماری اپنی زبان کی ٹرانسلیشن ہے نا، ہم اس کو جب اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ میننگ فل ٹرانسلیشن اس وقت بنے گی جب ہم اس کو یا کے معنوں میں لکھیں گے. اصل میں تو حروف ہیں، اور حروف جی کا معنی جو ہے وہ پھر وہ جب دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس زبان کے حساب سے جو زیادہ سوٹیبل حرف ہوتا ہے اس میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس زبان میں اس کی میننگ فل ٹرانسلیشن بن جائے. تو اب اگر جی ام کا ہم وہی معنی یہاں پہ بھی یوز کریں تو وہ میننگ فل نہیں رہے گا. نہیں رہے گا. لیکن عربی میں وہ اس کا معنی جو ہے وہ وہاں پہ واضح ہے. وہ عرب زبان کے اندر علیحدہ ورڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
وہاں پہ وہ سفس کرتا ہے، لیکن ہماری زبان میں چونکہ نہیں کرتا اس لیے ہم اس کو اپنی زبان کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سر اسبات کا معنی جو ہے یہ خاص اولاد یعقوب کے لیے ہے یا اس کا معنی اولاد ہے سر؟ ویسے تو اولاد ہے صرف، لیکن کانٹیکسٹ میں یہ اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ یعقوب کی اولاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہ جو چین چل رہی ہے نا آگے انبیاء کی، اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں اور بھی انبیاء آئے اور ان کا ذکر چونکہ نہیں ہو رہا یہاں پہ، تو وہ سمجھ لے کہ سب بریکٹ میں کر دیے، اکٹھے کر دیے۔ رائٹ سر۔ تو کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اعلان ہے کہ کوئی ضدی انسان ہی ہوگا جو اتنی واضح اور مؤثر بات کا انکار کر دے گا، گویا چیلنج کر دے گا۔ ایک حدیث یہاں پہ آ گئی کہ عن ابی ہریرہ قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، والانبیاء، یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کا ٹکڑا ہے یہ، اس لیے آپ کو ڈاٹ ڈاٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، والانبیاء، اور انبیاء، اخوتن، بھائی ہیں، انبیاء بھائی ہیں، لعلات، لعلات، اللاتی بھائی ہیں، یعنی باپ، اللات کا مطلب ہے باپ شریک، یعنی جن کے باپ جو ہیں وہ کامن ہیں اور مائیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اخواتن لعلات، یعنی باپ کی طرف سے بھائی ہیں، امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے یہ بات کہ انبیاء جو ہیں وہ گویا کے بھائیوں کی طرح ہیں، باپ شریک بھائیوں کی طرح ہیں، جن کی مائیں یا ان کا اس طرف سے سلسلہ جو ہے وہ تو الگ ہے، لیکن جو دین ہے ان کا وہ سارا کا سارا کامن ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے جس کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، ایک ہی چیز ہے جس کو وہ آگے کنوے کر رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، اس کا یہ ہے۔ تو الفاظ دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہیں، اور پھر ہم اس میں کچھ مرکبات دیکھ لیتے ہیں اور کچھ حالتیں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا لفظ کس وجہ سے اس حالت میں ہے۔ الفاظ کوئی زیادہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا عمل کی جمع اعمال ہے یہاں پہ، اور عالم سے اعلم بنتا ہے، اعلم زیادہ جاننے والا، اس میں تفضیل، عالم کی اس میں تفصیل ہے، عالم۔ اور اگر آپ افعال کو اینالائز کریں تو سمپل افعال ہیں، قل، قالا یقولو کے ٹیبل سے نکلا ہے، اور کانو جو ہے وہ کانا یکونو کے ٹیبل سے نکلا ہے، اور حاجہ یحاجو، حاسبہ یحاسبو کے پیٹرن پہ ہے یہ، محاجہ، جھگڑا کرنا، آرگو کرنا، تو حاجونا اس سے نکلا ہے، تم سب جھگڑا کرتے ہو۔ اور مخلصون جو ہے یہ بھی ٹیبل سے نکلا ہے، اسلمہ، اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے، اخلصا یخلصو، مخلص، مخلص اور اخلاص، تینوں الفاظ جو ہیں، مخلص، مخلص، اخلاص، ہم اردو میں تو مخلص کا ورڈ ہی یوز کرتے ہیں، مخلص، اس کا جو مفعول ہے گویا کہ اس کو ہم نارملی یوز نہیں کر رہے اپنی زبان میں، لیکن اخلاص جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کافی کامنلی۔ تو یہ الفاظ تھے، اس میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی مرکبات اگر نظر آ رہے ہوں، کوئی ان کامن مرکبات اگر ہوں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فی اللہ ہی نظر آ رہا ہے، یہ کون سا مرکب ہے جی؟ فی اللہ ہی، فی اللہ ہی جو ہے یہ مرکب جاری نظر آ رہا ہے یہاں پہ، فی اللہ ہی۔ یہ ربنا کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے ربنا؟
काफी مرکب اضافی بن گیا، اور ربکم بھی مرکب اضافی، آپ کا رب، ہمارا رب، جس کے اندر ایک معنی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک کنیکشن بنتا ہے دونوں کے درمیان، اس کا ملکیت بنتی ہے، ایک طرح سے تعلق بنتا ہے، تعلق. اچھا، اسی طرح سے اعمالنا، اعمالکم، اس کے بعد اس کے علاوہ مرکبات اس میں کوئی نہیں ہے. یہ فعل کے ساتھ جو آتا ہے نا یا کوئی ضمیر آتی ہے تو ان کی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے، جیسے آتوحجونا یہ لفظ ہے جھگڑا کرنے والے. جی، اب یہ جو آ تو علیحدہ کر لیجئے، آ کا مطلب ہے کیا، تو حاجونا نا، اس میں ایک لفظ جو ہے، پہلا لفظ وہ ہے فعل، اور دوسرا ہے ضمیر. ضمیر، ہاں جی. مرکب جو ہوں گے اس میں دونوں لفظ اسم ہوں گے، فعل نہیں ہوگا. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مرکبات ہیں اس طرح فعل کے ساتھ بھی کوئی گروپنگ ہو رہی ہے جو اب ابھی نہیں تک ہم نے نہ پڑھی ہو یا ہوتی نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. فعل میں ایک رول ہے بس سمپل، کہ فعل میں جب فعل کے ساتھ کوئی ضمیر مل کے آئے گی تو یہ ایک ہی کمبینیشن ہوگا، یعنی فعل کے ساتھ ضمیر کے مل کے آنے کا. اور یہ کمبینیشن جو ہے، یہ اس میں آپ کو جو ضمیر نظر آ رہی ہوگی وہ مفعول ہوگی، مفعول کہلائے گی. یعنی فعل میں تو ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ فعل کیا ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون سا ہے. تو جب آپ کو فعل کے ساتھ کوئی لفظ جڑ کے ملتا ہوا نظر آئے، جیسے ضمیر نظر آ رہی ہو، تو وہ جو کمبینیشن نظر آئے گا وہ فعل اور مفعول کا کمبینیشن ہوگا. فعل پہلے اور اس کے ساتھ ہی مفعول، جو ضمیر ہوگی وہ گویا کہ مفعول ہوگی. اس کے علاوہ اس کے کوئی جوڑے یا کوئی جس طرح سے مرکبات ہم اسم میں دیکھتے ہیں اس طرح کے فعل میں نہیں ہوتے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اگلی آیات پہ. جی، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 140-41 ہیں، اور اس میں بھی ہمیں نئے الفاظ کم ملیں گے. مضمون وہی ہے جو پیچھے چل رہا ہے، اس میں اسی کی کنٹینویشن ہے. اور جو اسباق ہیں اس میں وہ یہ ہیں کہ ایک بات یہ کہ حق کو چھپانا بہت ہی بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے اور ہمارے کاموں سے غافل نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. اگر کسی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کا اعلیٰ نسل سے ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. نئے الفاظ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اور ورڈ بائی ورڈ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز واضح ہو جائے گی. ومن ازلم، اور کون، ازلم، ایک دفعہ پھر اس میں تفضیل آ گیا، زیادہ ظالم ہے، زیادہ ظالم یعنی بڑا ظالم ہے. ازلم، اکبرو، اصغرو. ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے یا بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، من اور من سے مل کے بنا، ممن، اس سے جو، یعنی اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو یا جس نے قاتما، شروع میں ہم نے پڑھا تھا جب قرآن مجید سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا تھا، یکتمون، قاتما. قاتما کا مطلب ہے چھپایا، اس نے چھپایا. اس سے زیادہ ظالم کون ہے، جس نے، ممن، اس سے جو، جس نے قاتما، چھپایا، شہادتن، کس چیز کو چھپایا، مفعول کیا ہے، شہادتن، گواہی کو چھپایا، عندہ، اس کے پاس، یعنی اس کے پاس جو گواہی تھی، اس کے پاس
ایک جو پروف تھا وہ اس نے چھپایا من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کے پاس جو تھا، جو چیز تھی، جو علم تھا، جو بات تھی، جو گواہی تھی، اس کو اس نے چھپا لیا. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس نے چھپا لیا گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ، غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، عن سے، اور ما جو، اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو. تو تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو، اس سے جو تم کرتے ہو. یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم حق کو چھپا رہے ہو. تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے اور حق گویا کہ اس سے واضح ہے، لیکن تم اس کو چھپا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت ہی سخت تنبیہ ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ کے الفاظ میں، کہ اللہ نہ صرف تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے بلکہ وہ تمہاری نیتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے، غافل نہیں ہے. تمہیں اپنی غلط حرکتوں کا انجام بھگتنا ہوگا. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، تِلْکَ، یہ، وہ، اور یہ دونوں آپس میں انٹرچینجبل ہوتے ہیں تلکا کے اندر، اور یہاں پہ یہ کے معنوں میں آ گیا. یہ امت تھی یا وہ امت تھی، تلکا امتن قد خلت، تحقیق گزر گئی، گزر چکی ہے، یہ امت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا. لہا مؤنث کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، امت کا ورڈ مؤنث ہے، اس کے لیے مؤنث کی ضمیر. تو اس امت کے لیے ہے، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا. تُسْأَلُونَ پیسو وائس، سَأَلَ يَسْأَلُو سے، تُسْأَلُونَ تم سے پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں جو، کانوا یعملون وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. کانوا یعملون، یاد ہے نا ہمیں کہ فعل مضارع ہے اور اس سے پہلے کانو ہے. یہ کانوا یعملون جو ہے یہ اگرچہ مضارع ہے لیکن ماضی میں اس کی ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے کانو کی وجہ سے، اور ماضی بھی کانٹینیوس جو ہے، پاسٹ کانٹینیوس، وہ کیا کرتے تھے. تو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے نہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. اچھا، قیامت کے دن تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم یا حضرت یعقوب کے نیک کاموں کو بیان کرو. جب تم کو ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو یہ بھول جاؤ کہ تم کو ان کے نیک کاموں سے کوئی فائدہ پہنچے گا. تمہیں تو صرف تمہارے نیک کاموں کا اجر و ثواب ملے گا.
یا پھر تمہارے برے کاموں پر سزا ملے گی۔ اس آیت کو اللہ نے دوبارہ، اس سے پہلے بھی چونکہ اس کا ذکر آ چکا کہ اعمال اپنے ہیں، اس پر زور دینے کے لیے اس کو ریپیٹ کیا کہ نسب کا اعلیٰ ہونا کسی بھی انسان کو اللہ کے پاس اجر و ثواب نہیں دلا سکتا۔ ہر کوئی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ شیطان کے دھوکے میں ہرگز مت آئیں جو کسی کو اس کے متقی اور پارسا خاندان یا نسب کا دھوکہ دیتا ہے۔ ایک حدیث یہاں پہ آ گئی ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بطأ به عملہ، بطأ جو پیچھے رہ گیا یا ہوا، به عملہ اپنے عمل کی وجہ سے، یعنی اس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، عملہ جو ہے اس نے اس کو پیچھے کر دیا، ومن بطأ به عملہ لم نہیں یسرع تیز کرے گا اسے، یعنی جو سلو ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا اپنے عمل کی وجہ سے، یا اس کا عمل جس کو پیچھے رکھ دے، پیچھے کر دے، لم یسرع نہیں تیز کرے گا اسے، بھی نسبہ اس کا نسب، یعنی اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ ومن بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا نسب، اس کا خاندان اسے آگے نہیں کر سکے گا۔ تو اسماء اس میں دیکھتے ہیں ظالم سے، اس میں ایک تفضیل۔ چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں اس لگا جی حدیث میں جی اگر جی حدیث پلیز، ڈسپلے کریں اس میں جی جی ضمیر آئی ہے ہو کی، اور ہو سے پہلے لفظ کے اوپر پیش ہے، لام کے اوپر پیش ہے، بے کے اوپر پیش ہے۔ تو جو میں نے پڑھا ہے تو یہ تو کھڑی الٹی پیش جو ہے لمبا کرنا ہوتا ہے اس کو، تو یہ مجھے تھوڑی سی ذرا وضاحت اس کی اگر ہو سکے تو کر دیجئے کہ یہ والا دونوں پیش کے ساتھ جو لفظ آیا ہے یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، آپ بات نیچرلی کر ایسے ہی رہے ہو، ہیں کیونکہ عملہ کی؟ عمل ہو اور نصب ہو، جو ہو ہے یہ اس پہ کھڑی پیش ہونی چاہیے تھی، جو میں نے پڑھا ہے، شاید مجھے اتنا علم تو نہیں ہے لیکن یہ مجھے لگا کہ یہ شاید یہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، اصل میں یہ تجوید ہے، اور یہاں پہ جو فونٹ استعمال کیا گیا اس میں ہو سکتا ہے کہ فونٹ ایسا ہو جس میں کہ ایک ہی پیش استعمال ہو رہی ہے، جیسے مجھے پورے اس سینٹنس میں کوئی اور اور کھڑی ہے پیش نہیں۔ نظر نہیں آ رہی، تو ہاں یہ فونٹ کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور لیکن وہ نارملی یہ جو چینج ہے، کچھ ایسے آپ کو نظر آئیں گے فونٹس بھی جہاں پہ آپ کو یہ ڈسٹنگوش نہیں ہوتا کہ پیش کون سی والی ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات جو الف ہے، کھڑی الف جو ہے اس کو بھی مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے مختلف فونٹس کے اندر، تو یہ فونٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، الفاظ ہمارے پاس دوسرا لفظ شہادہ ہے، گواہی، اس کی جمع شہادات، اس طرح نارملی ایک مؤنث ورڈ کی جمع بنتی ہے گول تا کو ہٹا کے الف تا لگا دیں، تو اسی طرح سے اس کی جمع بن رہی ہے شہادہ کی جمع شہادات، جس طرح مسلمہ کی جمع مسلمات، اور امتن، امتن اس کی جمع جو استعمال ہو رہی ہے وہ اممن ہے، اممن استعمال ہوتی ہے، اممن یہ جمع مکسر جو ہے اس کی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد افعال دیکھتے ہیں، کاتاما یکتمو ہے ناصارا ینصرو کے پیٹرن پہ، یہ لفظ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ایک دفعہ QC، شاید QC 3 میں یا QC 2 میں۔
اس کے بعد شاہدہ یشہدو، سامعہ یسمعو کے پیٹرن پہ شہادتن کا ورڈ جو ہے وہ اس کا مصدر ہے. شاہد جو ہے اس کا فائل ہے، اسی ٹیبل سے نکلا ہے، گواہی دینے والا. شہادتن اس کا مصدر ہے. اور غافلہ یغفلو کا ٹیبل ہے نصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ، اس کے اندر سے غافل نکلا جو اس کا فائل ہے، مغفول اس کا مغفول اس کا مفعول ہے. غافل کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اردو میں. اور اسی طرح عاملہ یعملو جو ہے بڑا کامن فعل ہے، وہ بھی یہاں پہ استعمال ہوا. اور کاسبہ یکسبو جو ہے اس کا مؤنث کاسبت استعمال ہوا. کاسبت اس لیے کہ یہ امتن کے لیے استعمال ہو رہا تھا، مؤنث فعل یہاں پہ استعمال ہوا. اور خلا یخلو دعا یدعو کے پیٹرن پہ استعمال ہوا، یہ بھی مؤنث میں استعمال ہوا. تلک امتن قد خلت جو گزر گئیں. خلا کا مطلب ہے وہ گزرا، خلت وہ گزری. تلک امتن قد خلت وہ امت ہے جو گزر گئی. سأل یسألو یہ الفاظ اس میں آئے، نئے الفاظ کوئی نہیں ہے، سب پرانے الفاظ تھے. اور یہ بھی یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا. اس لیسن کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا یہ کورس جو ہے یہ بھی مکمل ہو گیا. اور آج ہم اس کو باقاعدہ طور پہ ختم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کر رہے. پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اگلا جو پلان ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ صورتیں شروع کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک تجویز یہ ہے کہ کچھ ریوائز کر لیا جائے گرامر کو، اور اس کے بعد اگلی صورتوں پہ جایا جائے. تو ایک یا دو سنڈیز، دو کلاسز جو ہیں وہ ہم ریویژن کے لیے رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک ایک گھنٹے کی ریویژن کلاس جو نیکسٹ سنڈے اور اس سے نیکسٹ سنڈے کو ہو سکتی ہے. اگر ضرورت ہو تو 2 سنڈیز، ادروائز ایک سنڈے میں بھی ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں. اور اس ریویژن کو کرنے کے لیے میری سجیشن یہ ہے، اس سے پہلے ہمارا مشورہ بھی کچھ ہوا اور اس میں سجیشن یہ بنی کہ کیوں نہ اس میں ہم سب لوگوں کو انوائٹ کریں کہ سب لوگ ایک ایک ٹاپک پریپیئر کر کے آئیں اور اس کو شیئر کریں باقیوں کے ساتھ. ریوائز کرنے کے لیے سب لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. ہم ریویژن میں گرامر کی ریویژن میں فوکس کریں گے. ہم اگر 5 QCs کو دیکھیں تو QC1 جو بیسک QC تھا اس میں تو ہمیں یاد ہے کہ بنیادی چیزیں ہم نے پڑھی اسم کے بارے میں، اور اس میں کچھ ہم نے یہ دیکھے کہ الفاظ جو ان کی جمع کیسے بنتی ہے، مؤنث کیسے بنتی ہے، مؤنث کی جمع کیسے بنتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہم نے اس میں پڑھی. پھر ہم نے اس میں کچھ بنیادی فعل جو ہے اس کو بھی پڑھا، حروف کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد وہی چیز جو ہے وہ ریپیٹ بھی ہوتی رہی اگلے قرآن کورسز کے اندر. QC2 اور 3 میں ہم نے فعل کو کافی ایکسٹینسولی پڑھا. 2 میں اور 3 میں، 1 میں بھی پڑھا لیکن 2 اور 3 میں تو خصوصاً ہم نے صرف فعل کے اوپر زیادہ توجہ کی. 4 اور 5 میں ہم نے دوبارہ اسم کو زیادہ تفصیل سے دیکھنا شروع کیا اور اس کی خصوصی چیزیں جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں، مختلف ٹائپس دیکھنا شروع کر دیں. تو ایک سجیشن یہ ہے کہ لوگ خود سے ٹاپکس چوز کریں، خصوصاً زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ QC4 اور 5 پہ رکھیں، اور اپنے اپنے ٹاپک کو خود سے یہاں پہ آ کے باقیوں کے ساتھ شیئر کریں. گویا کہ باقیوں کے ساتھ اپنا جو اپنی لرننگ ہے اس ٹاپک کے اوپر وہ باقیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کویسچن آنسر کے اندر ایک ڈسکشن والے ماحول میں اس چیز کو ریوائز کیا جائے. انٹریکٹیو بھی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ خود سے تیار کریں گے تو ذرا تھوڑا سا ان کے لیے بھی زیادہ اچھا ہوگا اس ٹاپک کو تیار کرنا. سب لوگ ایک ایک ٹاپک اگر لے لیں گے تو ایک
پڑھنے والا اچھا ایک انوائرمنٹ بن جائے گا. تو ایک سجیشن یہ ہے، اگر تو ہم ریویژن کریں اس طرح سے تو اس میں سب لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو جائے گی. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی؟ صحیح ہے سر، یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک میری سجیشن ہے کہ مین تو اگر آپ ہی کریں لیکن باقی سب لوگ جو ہے نا اس میں کنٹریبیوٹ کریں. انٹریکٹیو سیشن ہونا تو یوزفل ہوگا، لیکن انڈیویجول کے پاس یہ سلائیڈز وغیرہ اور اس طرح کے ریسورسز نہیں ہوں گے، پھر وہ اورل بات چیت ہی کر سکتے ہیں تو وہ اتنی یوزفل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ پلان خود بنا لیں اور اس پہ سارے انٹریکٹیو سیشن ہو، کویسچن آنسر والا، یا خود اس کو ایکسپلین کرتے رہیں، تو وہ ایک بہتر رزلٹ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم شیخ صاحب، میں اپنی رائے بھی دے دوں. جی جی اصل پلیز. میں آپ کی جو سجیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اس میں یہ جس طرح کے رزاق صاحب کہہ رہے ہیں بالکل یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ تو میرے خیال میں جب 2-3 ہفتے بعد، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب تک ہم یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنے اپنے ٹاپک کو جو ہے نا اورل ہی ڈسکس کر لیں. لیٹ سے کوئی فعل مضارع لے لے، کوئی فعل ماضی لے لے، کوئی اسم کو لے لے، کوئی حرف جر کو لے لے، اور وہ آپ کے اپنے طریقے سے زبانی ہی شیئر کر لیں. اور اس کے بعد میں جو بھی امپرومنٹس ہوگی وہ خود کر سکتے ہیں، ان کے کوئی ہمارے ساتھی کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. ہاں، اس کے 2-3 ہفتے کے بعد جب یہ ہو جائے ریویژن اس طرح سے، تو پھر وہ جو سلسلہ ہے کہ جو کوئی صورت، کوئی چھوٹی آیت لے کے اس کو جو ہے اس میں سے ہم دیکھیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اب تک پڑھا ہے اس کو اس پہ اپلائی کریں، اور اس میں سے وہ تمام چیزیں نکالیں کہ ہم نے جو بھی آج تک پڑھا. QC خاص کر QC 4 اور QC 5 میں، کیونکہ QC 4 اور QC 5 جو ہے نا وہ ایکسٹینسو تھے، اور اس میں تقریباً 1 سے لے کے اور 3 تک جو QCs تھے ان کی ریویژن بھی آٹومیٹیکلی آ جائے گی. تو یہ میری ادنا سی رائے تھی. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور باقی لوگ اگر اپنی رائے دینا چاہیں تو. کیسر خان بول رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسر صاحب. سر مجاہد صاحب کی جو بات ہے اس میں سمجھتا ہوں کافی بہتر انداز میں انہوں نے بات کی ہے کہ اگر اسی طرح کر لی جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک چیز میرا خیال ہے بات درست ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے پریزنٹیشن کی فارم میں، اور چونکہ ہمارے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے، وائٹ بورڈ کی فارم میں کچھ ہم شیئر نہیں کر سکتے. لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹاپک چوز کر کے اس کے بارے میں پڑھ لیں، تاکہ اس کو اگر ہم اور طریقے سے نہیں تو کم از کم وربلی ہی اسے ایکسپلین بھی کر سکیں اور ڈسکس بھی کر سکیں. اور لیکن جو یہاں پہ ڈسپلے دکھانا ہے، وہ جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں پہ ڈسپلے جو ہے وہ انہی سلائیڈز کی فارم میں ہی دکھایا جائے. اور وہ میں دکھا دوں گا، یا پھر مجاہد صاحب یا آپ میں سے کوئی اور جن کے پاس یہ سلائیڈز ہوں وہ بھی ڈسپلے دکھا سکتے ہیں. یعنی جو ڈسپلے دکھا سکتے ہوں سلائیڈز کے تھرو وہ سلائیڈز کو یوز کر کے دکھا دیں، اور جو زبانی کر سکتے ہوں وہ زبانی کر لیں، اور ان کا ڈسپلے جو ہے وہ ہم کسی اور طریقے سے دیکھ لیں گے، یا ایون زبانی بھی ڈسکس کر لیں گے. یعنی اس کو فلیکسیبل رکھ لیتے ہیں، اس کو ہم بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی اس کا رول نہیں رکھ لے، تاکہ آئیڈیا یہ ہے کہ سب لوگ ذرا اس میں پارٹیسپیٹ جس کیپیسٹی میں کر سکتے ہوں اس کیپیسٹی میں وہ پارٹیسپیٹ کر لیں اور پریپیئر کر لیں کچھ. تو ہم اس طریقے سے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو پہلی کلاس رکھتے ہیں، اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اسے اگلے سنڈے کو دوبارہ پلان کر لیں گے کہ ہم اس کو اور کس طرح آپٹیمائز کر کے آگے لے کے چلیں. جو ٹارگٹ ہے ہمارا انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ ریویژن کلاسز جو ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں، 1 یا 2 یا 3 کلاسز، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ صف پڑھیں گے. قرآن مجید کی سورہ صف، اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے. اور اسی کنٹینیویشن کے اندر سورہ صف سے اگلی 3 صورتیں اور ہیں. سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے، اور ایک اور صورت ہے. 4 صورتیں ہم انشاءاللہ ٹارگٹ کریں گے کہ اس کنٹینیویشن کے اندر پڑھیں. یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ اپنے کنٹینٹ کے اعتبار سے بھی بہت رچ ہیں، اور گرامر کے اعتبار سے
اچھی ہیں لرننگ کے لیے اور اپلیکیشن کے لیے، جو ہم ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہماری گرامر جو ہے وہ اپلائی ہو سکے، تو ہمیں ایک ایسا رچ کنٹینٹ بھی مل جائے گا، اور گرامر بھی ہم اس کے اوپر اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ اپلائی کرنے کی کوشش کر سکیں گے. تو اور یہ زیادہ لمبی صورتیں بھی نہیں ہیں، مختصر صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، بالکل 2 رکوع پہ مشتمل ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم پلان کرتے ہیں شروع کریں، اور ہر کلاس میں 1 گھنٹے کی کلاس میں ہم جتنی آیات پڑھ سکیں گے کوشش یہ کریں گے کہ ہم کم از کم سورت کا 1/4 جو ہے وہ اس کلاس میں پڑھ لیا کریں، یعنی 4 کلاسز کے اندر ایک سورت کو ہم کم از کم مکمل کر لیں. زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ڈیپینڈنگ اپون کہ وہ سورت جو ہے، جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتنی آسان ہے. اور اس کو اگر ہم آگے چلاتے جائیں تو ہم انشاءاللہ 4 کر کے، یعنی 1 مہینے میں ایک سورت مکمل کر کے ہم 4 صورتیں جو ہیں وہ 4 مہینے میں مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، 4 مہینے یا اس سے کم ٹائم میں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے کو آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے ریویژن کی کلاس میں. جو لوگ کسی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر کچھ پریپیئر کرنا چاہتے ہوں وہ پلیز گروپ کے اوپر اپنا ٹاپک جو ہے وہ مینشن کر دیجئے کہ میں فار ایگزامپل یہ جمع مکسر کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں فار ایگزامپل. تو جمع مکسر جو ہے وہ ایک صاحب لے لیں. اسی طریقے سے ایک صاحب جو ہے وہ جو باقی ٹائپس ہیں اسم کی، ایک صاحب مرکبات کے اوپر بات کر لیں، ایک صاحب جملہ اسمیہ پہ بات کر لیں، ایک صاحب جملہ فعلیہ پہ بات کر لیں. تو جو جس ٹاپک کو لینا چاہیں وہ اس کو لے لیں، اس کو پڑھ لیں، اور اس کے اوپر آ کے پہلے چند منٹ میں سب کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں، اور اس کے بعد ہم باقیوں سے ان کی انپٹ لے لیں، ان کے کویسچنس لے لیں، ان کو ڈسکس کر لیں گے، اور اگر کوئی چیز ڈسپلے کر کے دکھانی ہوگی تو وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلی کلاس کو کنڈکٹ کریں. اس کی ترتیب کنٹینٹ کی اگر آپ دے دیں کہ پہلے جو ہے جو ہم نے کورس 1 میں پڑھا تھا یا مرکبات کو شروع کرنا ہے یا اسم و فکری، وہ تھوڑی سی ترتیب آپ دے دیں گے تو اس کے حساب سے ہر کوئی اپنا، ہمارا جو کورس ہے وہ سارا مکمل ہو جائے گا، ایک کنٹینیوٹی آ جائے گی ڈسکشن میں. جی ٹھیک ہے. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم QC 4 اور 5 پہ زیادہ فوکس کریں. 2 اور 3 میں صرف فیل ہے، اور 1 میں وہ بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں جو ہم چونکہ بہت ریپیٹڈلی دیکھ بھی چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اگرچہ اس کو بھی ریوائز کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی صاحب 1 والے پارٹ کو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ فوکس میں چاہ رہا ہوں کہ ہم 4 اور 5 پہ رکھیں، جو ذرا تھوڑا سا زیادہ یعنی ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے اور زیادہ کنٹینٹ اس میں آتا ہے. جی ٹھیک ہے شعیب صاحب، یہ میرے خیال میں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، رزاق صاحب کا بھی. ہم ٹاپکس جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں، اور آج یا کل میں انشاءاللہ ہم ٹاپکس ایک لسٹ دے دیں گے، اور اس میں سے اگر کوئی ایک ٹاپک کو 2 دفعہ بھی کوئی دوسرا بھی کرنا چاہتا ہے فبیا، تو وہ بس اپنا ٹائم تھوڑا سا رکھ کے اس میں سے ہم ٹاپکس دے دیں گے، اس میں سے سلیکٹ کر کے گروپ پہ ہی وہ بتا دیں گے کہ میں یہ والا ٹاپک لے رہا ہوں، یہ اسی طرح 1-2 دنوں میں وہ ہو جائے گا. تو بھائی جو نیکسٹ کلاس ہے سنڈے، اس سے پہلے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا کہ کیا ٹاپکس ہیں اور کس ٹاپک پہ کس نے مطلب سمجھانا ہے. بیسک تو مقصد ہے لرننگ کا. جی بالکل بالکل ایگزیکٹلی. مجاہد صاحب آپ ہیلپ کریں گے پھر ٹاپکس کو لسٹ کرنے میں پلیز، اور پھر میں کر اگر کے آپ سے شیئر کر لوں گا، اور پھر آپ گروپ میں دے دیجیے گا یا میں دے دوں گا، جس طرح آپ کہیں گے. جی استاد محترم، بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. جی چلیں جناب، جزاک اللہ خیر. دعا پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.